بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اور ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مہنگائی کا سیلاب چل رہا ہے، اس مہنگائی کے سیلاب کے اندر مزید جو ہے اضافے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان حکومت کے مذاکرات جاری ہیں اور اس مذاکرات کے دوران اربوں روپے کے مزید جو نئے ٹیکسز ہیں، جو مہنگائی کا برڈن ہے، وہ عوام پر ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ اس جو آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، ان مذاکرات کے دوران کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جن پر ٹیکس لگنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جب آئی ایم ایف بات کرتی ہے، آئی ایم ایف ٹیکس لگواتی ہے، یا حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں، تو جو ٹیکس لگانے کا جو عمل ہوتا ہے، جو دائرہ اختیار ہوتا ہے، جو دائرہ ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف غریب اور عام طبقے کے لیے ہی ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔ اس کی ساتھ ساتھ جو حکومت ہے یا جو عمراء ہیں، جو بڑے طبقہ ہے، اشرافیہ ہے، اس پر ٹیکس نہیں لگائے جاتے، بلکہ یہ تمام جو ٹیکس ہیں یہ صرف غریب اور عام طبقے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو کبھی آئی ایم ایف نے اس بات کا مطالبہ نہیں کیا کہ پاکستان کے اندر اس وقت 90 سے زائد وزراء مشیر ہیں کہ آپ ان وزراء اور مشیروں کو کم کریں، کیونکہ اس وقت جو وزراء اور مشیروں کی تعداد ہے جہاں وہ 90 تک ہے، تو وہیں پر ان کے ماہانہ خرچے، ایک وزیر اور مشیر کا خرچہ کروڑوں روپے میں ہوتا ہے۔ اگر وہ کروڑوں روپے ختم کر دیے جائیں، وہ وزیر و مشیر نہ رکھے جائیں، تو یقیناً پاکستان کو اربوں روپے کی ماہانہ بچت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو جو آئی ایم ایف کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے یہ کبھی نہیں رکھا گیا، یہ بات کبھی سامنے نہیں رکھی گئی کہ حکومت کی طرف سے کہ جو انتظامی افسران ہیں یا سرکاری افسران ہیں، جیسے ساتھ ساتھ جو وزراء اور مشیر ہیں، جن کو پیٹرول ملتا ہے، جن کو ڈیزل ملتا ہے، یا ان کو جو مختلف الاؤنسز ملتے ہیں، ان کے اندر کمی کی جائے۔ یہ کبھی آج تک ہم نے نہیں سنا، اور نہ کبھی ہمیں اس بات کے حوالے سے کوئی جو معلومات ہیں وہ فراہم کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف اور حکومت کی طرف سے یہ کبھی نہیں بتایا گیا کہ جو وزراء اور عمراء ہیں ان کے جو ٹیکسز ہیں ان پر کوئی اضافہ کیا گیا، بلکہ ہمیں جب بھی سننے کو ملتا ہے، یہ سننے کو ملتا ہے کہ خورد و نوش کی اشیاء، چائے، چینی، ای ٹی سی، باقی جو تمام اشیاء ان پر ٹیکس لگایا گیا ہے۔ اب تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ 15 دن کے بعد ڈیزل اور پیٹرول قیمتوں میں اضافہ ہوتا تھا، اب کبھی 10 دن کے بعد، کبھی 15 دن کے اندر، کبھی 18 دن میں، کبھی 20 دن میں، اور کبھی ایک ہفتے کے دوران پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں کے اندر 1 روپے نہیں، 10 روپے نہیں، 15 20 روپے نہیں، بلکہ 35 40 روپے تک اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی طرف سے اب مطالبہ سامنے آیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی جو قیمتیں ہیں اس کے اندر مزید اضافہ کیا جائے، جو لیوی ٹیکس ہے اس کی شرح کے اندر اضافہ کیا جائے، لیوی ٹیکس کو 11% تک کیا جائے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں پر۔ جب ڈیزل اور پیٹرول قیمتوں پر لیوی ٹیکس میں اضافہ کیا جاتا ہے، یقیناً پھر جو ڈیزل اور پیٹرول قیمتیں ہوں گی اس کے اندر کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ اس ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی جانب سے مجھے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو بجلی قیمتیں اس کے اندر بھی اضافہ کیا جائے، بجلی قیمتیں بڑھائی جائیں۔ جب بجلی قیمتیں بڑھتی ہیں تو یقیناً جو ایک عام شہری، جو ایک عام غریب جو دیہڑی دار طبقہ ہے، وہ اس سے کتنا متاثر ہے، یہ ہم سب لوگ جان سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو خورد و نوش کی اشیاء ہیں اس کی قیمتوں کی بات کریں تو وہ اس کے اندر ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے۔ دال کی قیمت 450 روپے سے 500 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو چاولوں کی قیمت ہے وہ بھی 500 روپے فی کلو تک پہنچتی جا رہی ہے۔ سب سے بڑی اہم بات یہ تھی کہ جو مختلف ریٹیل سٹورز ہیں وہاں پر یہ ان اشیاء کی جو قیمتیں کم رکھی جاتی ہیں، اب وہاں پر بھی قیمتوں کے اندر کئی 100 گنا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، اللہ کرے مذاکرات کامیاب ہو جائیں، لیکن ہمیں مذاکرات کامیاب ہونے کی خوشی اس وقت ہوگی جب یہ مذاکرات کے دوران بڑے اشرافیہ پر ٹیکس لگیں گے، جب حکومت کے وزراء مشیروں کی جو فوج ہے وہ کم ہوگی، جب ان پر ٹیکس لگیں گے، جب ان کے کروڑوں میں بچت ہوگی، جب ان کے بیرونی جو دورے ہیں ان پر جو بچت ہوگی وہ کم کیے جائیں گے، جب ان وزراء اور مشیروں اور حکومت کے جو خرچے ہیں وہ کم ہوں گے، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت جو وہ غریب عوام کو کچھ نہ کچھ ان کو ریلیف فراہم کرنے جا رہی ہے۔ کل مریم نواز شریف نے بہاولپور میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جو پاکستان کے اندر مہنگائی ہے اس سے نواز شریف لندن میں پریشان ہے، وہ پریشان لندن میں ہیں، وہاں پر اربوں روپے کی ان کی جائیدادیں ہیں، اربوں ڈالر کی جائیدادیں ہیں، وہاں پر وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اسے لٹتی جا رہی ہے، پاکستان کی عوام جو اس وقت غربت کی چکی پس رہی ہے۔ لیکن کبھی یہ مریم نواز نے یہ نہیں اعلان کیا کہ آج سے ہم اپنی جو وزراء کی تعداد ہے اس میں 90 کی بجائے ہم اس کو صرف 10 تک کر رہے ہیں، جو ہمارے صرف ضروری وزراء ہم ان کی تعداد صرف کر رہے ہیں۔ کبھی مریم نواز نے یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم اپنے حکومت کے اخراجات وہ کام کر رہے ہیں۔ کبھی مریم نواز نے جلسوں کے اندر، پریس کانفرنس میں یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم حکومتی جو خرچے ہیں ان کے کام کر رہے ہیں۔ کبھی مریم نواز نے یہ بھی اعلان نہیں کیا کہ ہم اپنی سرکاری گاڑیاں ہیں جو پروٹوکول اس کے اندر کمی لا رہے ہیں۔ کبھی مریم نواز نے یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم اپنی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پروٹوکول ہے،
جس میں سینکڑوں گاڑیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر ہم کمی لا رہے ہیں۔ کبھی مریم نواز نے یہ اعلان بھی نہیں کیا کہ پاکستان کے جو فضول خرچیاں حکمرانوں کی اس کو کم کر رہے ہیں۔ کبھی مریم نواز نے یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم پاکستان کے اندر جو ہمارے وزراء کی تعداد کے ساتھ ساتھ ہمارے جو الاؤنسز ہیں، جو سرکاری افسران کے مفت کے ڈیزل، پیٹرول، بجلی اور دیگر الاؤنسز اس کو کم کر رہے ہیں۔ کبھی مریم نواز نے یہ اعلان تو نہیں کیا کہ آج سے ہم جو ہمارے وزراء، مشیر، حکومت اخراجات ہیں ان کو ہم غریبوں کے ریلیف کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت جو ہے وہ IMF کے ساتھ مذاکرات کے دوران بھی اپنے خرچے کم کرنے کے بجائے صرف اور صرف جو عام طبقہ ہے، پبلک ہے، غربا ہے، غریب افراد ہیں، عام طبقہ ہے، اس پر برڈن ڈالتے جا رہی ہے۔ تو میں تمام اپنے سامعین و ناظرین کو اس بات کے حوالے سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ وہ اپنی میری اس ویڈیو پر یقیناً اپنی رائے ضرور دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تمام لوگوں کی طرف سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں حکومت IMF کے ساتھ مذاکرات ضرور کرے، مذاکرات کے دوران یہ کامیاب بھی ہوں، لیکن ان کا جو اخراجات ہیں، ان کی جو برڈن ہے وہ غریب عوام کی بجائے، عام طبقے کی بجائے حکمرانوں پر، وزراء، مشیروں پر اور اشرافیہ پر ڈالا جائے۔ آپ تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔